کسی فرد واحد کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے پاکستان اور خیبر پختونخوا کے غیور اور باعزت عوام کی جان، مال اور عزت کا سودا کرے۔ خیبر پختونخوا میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں کو جگہ دی گئی۔ کے پی میں جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ کیا خیبر پختونخوا میں ایسی قیادت لائی جا رہی ہے جو ریاست کے خلاف ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سیاسی رکاوٹوں کے باوجود دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ خارجی دہشت گرد اور سہولت کار کسی بھی عہدے پر ہو اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پشاور میں پریس کانفرنس واضح کیا کہ کسی فرد واحد کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنی ذات کے لیے ریاست اور پاکستانی عوام کے جان، مال اور عزت کا سودا کرے۔ کوئی فرد واحد یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست ریاست سے بڑی ہے تو یہ ہمیں قبول نہیں۔ ہمیں اپنی سیاست میں نہ لائیں۔ فوج کو گھٹیا بیان بازی اور گمراہ کن پروپیگنڈے سے دور رکھیں۔ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ جو شخص یا گروہ کسی مجبوری یا فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے اس کے پاس 3 چوائسز ہیں۔ سہولت کاری کرنے والا خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے، دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو خارجیوں کے سہولت کار ریاست کی جانب سے ایکشن کے لیے تیار رہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے خبردار کر دیا۔ ہر مسئلے کا حل بات چیت کے ذریعے ہوتا تو غزوات اور جنگیں نہ ہوتی۔ تمام سیاسی جماعتیں پشاور میں بیٹھیں اور نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ دہشت گردی کو جنگ سے اکھاڑنے کے لیے 14 نکات پر اتفاق کیا گیا۔ کیا آج ہم ایک بیانیے پر کھڑے ہیں؟ ترجمان پاک فوج کا سوال۔ کہا کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو عوام نے کیوں نہیں کہا کہ اگلے دن بات چیت کر لیں؟ دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کی گئی اور قوم کو الجھایا گیا۔ یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکیں گے۔ کیا پاکستان نے گزشتہ رات افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا؟ کیا افغانستان میں نور ولی محسود کو نشانہ بنایا گیا؟ صحافی کا سوال۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ افغانستان کو کہا کہ اپنے سرزمین کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی آماج کا نہ بننے دے۔ پاکستان کی علاقائی خود مختاری کے لیے جو کرنا پڑا ہم کریں گے۔ ہم نے افغانستان کو دہشت گردی کے ثبوت بھی فراہم کیے ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے دہشت گردی ختم نہ ہونے کی 5 بنیادی وجوہات بھی بتا دی۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہ کرنا، دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کرنا اور قوم کو اس سیاست میں الجھانا، بھارت کا افغانستان کو دہشت گردی کے بیس کیمپ کے طور پر استعمال کرنا، افغانستان میں دہشت گردوں کو جدید ہتھیاروں اور پناہ گاہوں کی دستیابی، مقامی اور سیاسی پشت پناہی کا حامل دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کا گٹھ جوڑ دہشت گردی کی بنیادی وجوہات قرار۔ بولے افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں موجود ہیں اور دہشت گردوں کو بھارت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ مارے گئے بہت سے خوارج کا تعلق افغانستان سے ہے۔ آپریشن میں ہلاک بہت سے دہشت گردوں سے امریکی اسلحہ برآمد ہوا۔ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر آئی ایس آئی کا ٹرائل ہو رہا ہے، ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ فوج کے اندر خود احتسابی کا ایک نظام ہے جس کو چارج کیا جاتا ہے، اس کو خود کے دفاع کے لیے پورا موقع دیا جاتا ہے۔ ہمیں کسی تاخیر کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی ایک وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ آپ تعلق کو ذاتی اور سیاسی بنیادیں تو جواب دہی ہوگی۔ ہمیں آپ اپنی سیاست میں نہ لائیں۔ آپ کی سیاست آپ کو پیاری، ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں۔ 9 مئی کے حوالے سے ہمارا موقف واضح ہے، یہ افواج پاکستان کا نہیں، قوم کا مقدمہ ہے۔
सिक्योरिटी फोर्सेस के औरगजई के इलाके जमाल माया में ऑपरेशंस, शदीद फायरिंग के तबादले में तमाम 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों की शहादत में मुलविस थे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में कामयाब कार्रवाई, इंतहाई मतलूब 2 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों में CTD के 4 एहलकारों को शहीद करने वाला मास्टर माइंड भी शामिल। एक तरफ गजा में जश्न तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद में गजा के नाम पर मजहबी जमात के मार्च के पेश नज़र निज़ामी ज़िंदगी मफलूज, सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। शहर के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, मोबाइल डाटा सर्विस भी मुतासर। पंजाब में फौरी दफ़ा 144 नाफिज, असलहे की नुमाइश ममनू, लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद। पाकिस्तान में जत्थे और जत्थों के हाथों ब्लैकमेल होना और जत्थों के से तशद्दुद के रास्ते अपने मुतालबात या अपने मकासद हासिल करने की कोई गुंजाइश नहीं। TLP एहतजाज के बजाय फसाद फैला रही है। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पुरअमन एहतजाज सबका हक है लेकिन इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। TLP के मुजाहिरीन ने पुलिस और रेंजर्स एहलकारों पर तशद्दुद किया और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। कोशिश है कि ताकत के इस्तेमाल के बगैर अमन कायम रखा जाए। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लाहौर में TLP ने पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार किया, कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रंप का ख्वाब चकनाचूर हो गया। अमन का नोबेल इनाम वेनेजुएला की जमहूरियत नवाज रहनुमा मारिया कोरिना को दे दिया गया। नोबेल कमेटी का कहना है कि मारिया कोरिना को मुअज़्ज़ज़ तरीन एहसास वेनेजुएला के अवाम के जमहूरियत हुकूक के फ़रोग़ और आमरीत से जमहूरियत की मुनसिफ़ाना और पुरअमन मुंतकली की जद्दोजहद पर दिया गया है। नोबेल कमेटी ने साबित किया कि वो सियासत को अमन पर तरजीह देते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम ना मिलने पर व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस स्टीव क्योंग का कहना था कि सदर ट्रंप अमन मुआहदे करते रहेंगे, जंगें ख़त्म करते और जानें बचाते रहेंगे। इससे पहले अमरीकी सदर कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने 7 जंगें ख़त्म करवाईं, लिहाजा उन्हें अमन का नोबेल इनाम दिया जाए। गजा अमन मुआहदे के तहत इजरायली फौजी अपनी पोजीशन से पीछे हट गए। अरब टीवी के मुताबिक इसराइल ने अपने फौजियों को गजा मुआहदे के तहत तयशुदा लाइन से पीछे हटा दिया। इससे कबल इसराइल की काबीना ने जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले की मंजूरी दी थी। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीका की नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि यरगमालियों की वापसी के लिए वो अमरीकी सदर जैरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ के शुक्रगुजार हैं। गजा जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले का मुआहदा। हमास रहनुमा खलीलुल हय्या का कहना है कि हम आज जंग के खात्मे और मुस्तकिल जंगबंदी का ऐलान करते हैं। हमें सालिसकारों और अमरीकी इंतजामिया से जंग के खात्मे की जमानत मिली है। इसराइल तमाम फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों को रिहा करेगा। जंगबंदी का मुआहदा मुस्तकिल अमन की बुनियाद बनेगा। अमरीका का गजा जंगबंदी मुआहदे की निगरानी के लिए 200 एहलकार तैनात करने का फैसला। इजरायली फ़ौज ने गजा की पट्टी से इब्तदाई इनखला शुरू कर दिया। अल नसीरात कैंप में कुछ इजरायली फ़ौजियों ने अपनी आर्जी चौकियों को ख़त्म कर दिया। अहले गजा के लिए शारा अल रशीद खोल दी गई। खान यूनिस से भी इजरायली फ़ौज पीछे हट गई। हज़ारों बेघर फ़लस्तीनी अपने तबाहशुदा घरों की जानिब लौटने लगे। गजा पट्टी का 53% हिस्सा बदस्तूर इजरायली कंट्रोल में रहेगा। अमन मंसूबे के दूसरे मरहले में बाकी इलाकों से इनखला मुमकिन होगा।
امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ اتوار کو مشرق وسطیٰ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ پیر یا منگل کو اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے موقع پر وہ اسرائیل میں موجود ہوں گے۔ واشنگٹن کے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ غزہ سے کسی کو زبردستی نہیں نکالا جائے گا۔ غزہ امن منصوبہ سب کی حمایت سے طے پایا ہے۔ یرغمالیوں کی رہائی کے بعد دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ بولے تنازعات کے حل کے لیے انہوں نے 8 معاہدے کرائے، جن میں غزہ میں ہونے والا جنگ بندی کا معاہدہ سب سے بڑا معاہدہ ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اہل غزہ کی مشکلات کم نہ ہو سکی۔ غذائی قلت کا شکار بچوں کو اب بھی صحت جیسی بنیادی سہولیات میسر نہیں۔ 55,000 بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ لاکھوں افراد کو قحط کا سامنا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ امدادی گروپ خوراک، پانی اور طبی سامان کی فراہمی کے لیے تیار ہے، لیکن اس بات پر غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ امداد کو کون منظم کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ ملائیشیا میں باہمی تعلقات اور تجارت پر بات چیت ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ۔ کہا کہ پاکستان نے القدس الشریف کو فلسطین کا دارالحکومت قرار دینے کی حمایت کی۔ ترجمان نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کی اور پاک بھارت کشیدگی کے دوران ان کے کردار کو سراہا۔ پاکستان نے مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی اور سمود فلوٹیلا روکنے پر اسرائیل کی مذمت کی۔ IMF کی سالانہ میٹنگ کے لیے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آج رات واشنگٹن روانہ ہوں گے۔ سعودی سرمایہ کاروں اوورسیز چیمبر سے ورچوئل خطاب میں وزیر خزانہ نے کہا کہ تمام معاشی اشاریے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں۔ برآمدات پر مبنی معاشی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ ہم کیش لیس معیشت کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ سعودی ویژن 2030 کو دنیا بھر میں منفرد مقام حاصل ہو رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے ہزاروں طالبان کو پاکستان لا کر بسایا اور آج بھی پی ٹی آئی دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ کہا کہ افغان حکومت کے ساتھ سالوں پر محیط مذاکرات اور وفود کے کابل آنے جانے کے باوجود پاکستان میں خوریزی بند نہیں ہوئی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ افغان مہمان اپنے گھروں کو جائیں اور یہ مفت بری اور محسن کشی بند کریں۔ یہ کیسے مہمان ہیں جو میزبانوں کا خون بہاتے اور قاتلوں کو پناہ دیتے ہیں؟ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں 1 درجن سے زائد ارکان غائب رہے۔ ذرائع کے مطابق 93 ارکان اسمبلی میں سے صرف 76 اراکین نے اجلاس میں شرکت کی۔ 17 غیر حاضر رہے۔ کابینہ رکن اور سابق صوبائی وزراء بھی شامل۔ سابق وزیر شکیل خان، معاون خصوصی عبدالکریم بھی شریک نہ ہوئے۔ عثمان بٹنی، محمد اشفاق، فضل الہی اور آصف محسود غائب رہے۔ شفیع جان، تاج محمد، طارق اریانی اور دیگر نے بھی شرکت نہیں کی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں اہم پیش رفت۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا 342 کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ کہا گیا کہ بلغاری جیولری سیٹ رولز کے مطابق ادائیگی کر کے اپنے پاس رکھا۔ ہمارے خلاف پروسیکیوشن کیس ختم ہوتا ہے جس کے حقائق ہی درست نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ امن و امان کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ امن عامہ یقینی بنانے کے لیے فیڈرل کانسٹیبلری کی استعداد کار بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ فیڈرل کانسٹیبلری کو پاکستان کے صف اول کی فورس بنانا ترجیح ہے۔ ایف سی کو ہر طرح سے مضبوط کیا جائے گا۔ کراچی میں بھتہ خوری میں ملوث 4 ملزمان مقابلے میں مارے گئے۔ 3 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار اور ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈو کی پریس کانفرنس۔ ضیاء لنجار نے کہا کہ کراچی میں بھتہ خوری سنجیدہ معاملہ ہے۔ کچھ تاجروں کو بھتہ نہ دینے پر پرچیاں آئی ہیں۔ تاجروں کی شکایات کے اندراج کے لیے ایک ویب پورٹل بھی بنا رہے ہیں۔ تاجر اور شہری بھتہ خوری کے خلاف مقدمات درج کرائیں۔
اسلام آباد میں لڑکے نے لڑکی کو قتل کر کے خودکشی کر لی. 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہوٹل میں آئے. تلخ کلامی ہونے پر عمران اصغر نامی شخص نے پسٹل نکال کر عائشہ شہزاد نامی لڑکی کے سر پر گولی ماری اور پھر خودکشی کر لی. قتل اور خودکشی کرنے والوں کے ساتھ آئے لڑکا اور لڑکی فرار ہو گئے. چاروں نوجوان کسی فیکٹری میں ایک ساتھ کام کرتے تھے. جامعہ کراچی میں طالبہ گاڑی کی زد میں آ کر جاں بحق. انیقہ سعید شعبہ سماجی بہبود کی 2nd ایئر کی طالبہ تھی. شعبہ ریاضیات کے سامنے روڈ پار کرتے ہوئے حادثہ پیش آیا. طلبہ کا شدید احتجاج. کراچی سے گاڑی چرا کر حیدرآباد فرار ہونے والا وائٹ کرولا گینگ کے 4 ملزمان پولیس مقابلے میں مارے گئے. ہلاک ملزمان کراچی سے گاڑیاں چھین کر اندرون ملک سمگل کرنے والے گروہ سے تعلق رکھتے تھے. پولیس نے ہلاک ملزمان کی گاڑی سے کلاشنکوف کی میگزین، پولیس کی ٹوپیاں، جعلی نمبر پلیٹس اور دیگر سامان برآمد کر لیا. فلپائن کے جزیرے میڈونا کے ساحل کے قریب 7.4 شدت کا زلزلہ. سونامی کی وارننگ جاری. فلپائن کے زلزلہ پیما ادارے کے مطابق اگلے 2 گھنٹوں میں بحر الکاہل کے ساحلی علاقوں میں 1 میٹر اونچی نہروں کی پیش گوئی کی گئی ہے. ایشیا کپ ٹرافی کو دبئی میں تالے میں رکھ دیا گیا. بھارتی میڈیا کے مطابق محسن نقوی کے سخت ہدایات پر ٹرافی ACC کے آفس میں موجود ہے. صدر ACC محسن نقوی نے یہ بھی ہدایات کی کہ ٹرافی کو ہاتھ لگایا جائے، نہ ادھر ادھر کیا جائے. بھارتی ٹیم جب چاہے ٹرافی آ کر میرے ہاتھ سے لے سکتی ہے، جب بھی پلان ہو تو بتا دیا جائے. جنوبی افریقہ سے سیریز کی تیاریاں جاری. قومی ٹیم نے لاہور میں جم کر پریکٹس کی. کھلاڑیوں کی بولنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں. چیئرمین PCB محسن نقوی بھی قذافی اسٹیڈیم پہنچے. ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود، کھلاڑیوں اور کوچنگ اسٹاف سے بھی ملاقاتیں کی. اور سائنس فکشن فلموں کے شائقین کا انتظار ہوا ختم. ہالی ووڈ فلم ٹران ایریز آج بڑے پردے پر پیش کر دی گئی.